اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے۔ ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اس سے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا، اور رعب نکال کر
ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کوئی 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے۔ تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو، ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصیٰ تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اتنا بڑا معجزہ عرض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا،
اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ اور جہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں، فلسطین کی آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانو تا نہیں ویکھنی، عملی فکر نہ کرو۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، وہ تو سارے جنت میں گئے۔ جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی۔ اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ لوڑی ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ تو دیکھا وہی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا،
تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر، جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے، وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، ابو نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، نہیں، ہمارے پاس رافع ہے۔ اور وہ شخص ہے کہ جو کہے گا اللہ کرے گا۔ اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا، اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے لگے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، تے دھاگا نہیں پا سکتا جن دی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔
اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلہ، 4 دہاڑے انہوں موج میلہ کرن دے انہوں میرے کو آون دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے۔ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کو کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ گنبد والے کے لیے درود پڑھو، جس کی دعائیں اور آنسو، ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ، ابراہیم نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ، لیکن میں یہ کہتا ہوں امتی 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 امتی۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بلا اللہ نے نہیں پتہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، سانو گل پڑھاونی آئی۔ تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ تو بھائیو، اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو، اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں، ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں
جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں، کوئی ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں، یا اپنی انگلیاں آپس سے لڑائیں ہوتی ہیں نہ، اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو بنوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا، تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں۔ ایمان پہ مرنا شرط ہے، ایمان تے مر جاوی ہے، کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے، ایمان تے مر جاوی، تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولے آئے وہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، آسمان پرزے ہونے لگتا ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے، اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں، باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا، یا عبدی لو جئتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لَأَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً، میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، لیکن تو شرک سے پاک ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں، اتنی تجھے نیکیاں دے دوں۔ تو بھائی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، آپس میں صلح کریں، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو، اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو، کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں، مختصر بات ہے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے، دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے، سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا، جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے، جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتارنا، لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے، کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد وہ ماہی و حق، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے، کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ عاقب اور فاتح اور خاتم، وہ طٰہٰ وہ یاسین، وہ اول وہ آخر، اس کی طفیل ہے۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو۔ سر
رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے. آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا. جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 6-7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں. میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا ہوں، جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں. یہ علم میرے اللہ کا. اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے. دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں، وہ کتنے زیادہ درخت ہیں. تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے. تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تم 3 اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویندا پہ، شاباش. تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں. پہلے بہنوں کمرے چوکٹ ڈو، پھر جو کرنا جے کرو. کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. تم 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے. ولا اکثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. 6 کے 7 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ. اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں. کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ. این المفر، بھاگ کے دکھاؤ. تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے. میرے نبی کا فرمان صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا. پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا. پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو کبھی کسی کی دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا او دوستی ہو، ایک سیکنڈ میں او دوستی ہو، سب معاف. کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، کہ جاؤ معاف. ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی ملے گا کسی کو جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون دے؟ آپ نے کہا اللہ. تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئی یا موجاں. تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئی یا موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، وہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں
وہ کہہ رہا موجاں ہو گئی ہیں موجاں. تو آپ نے کہا کیڑی گل تو ہو گئی ہیں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا. اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی. اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال. وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں. ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں. بیوی کہے گی کون ہے، کتوں آئے ہیں. بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر لیں. تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے. تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا. وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے، کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے. اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی. کہنے لگا مبارک ہو، میں دینا تینوں. وہ کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، مینو ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، بیگم نہیں دیتی، تو کیوں؟ اس کا میری ہے ہی ہکو، ہوئے تامی لیتر نہ ہوئے تامی لیتر، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لے جا. وہ تو چھلانگے مارتا آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بلا. وہ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ جی دیتا ہوں. کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو ہمیں تم نے دوزہ کچھ سے پڑھا، نہ ہوئے تو پھر کڑی گا لیا، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں. اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اس من کو سنوارو. کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا محمدی بن کے دکھا دو. جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے. لفڑا جوڑے گا اندر دوڑا رہتا ساڑا ساوا ہے. جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمدی پاسپورٹ چاہیے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سارے دروازے بند ہے. سید قریشی وہاں نہیں چلتے، وہاں محمد بلال حبشی نسل. اور حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں. آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، اور بلال میرے قدموں سے نکلے. وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے اونٹنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا. وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا. جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے. یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت. ایک طرف چاچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب. اور بلال کے لیے میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے، بلال اذان دے، سب کو سنا.
جو اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے، اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھول۔ تو دروازہ کھولے گا اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں، آج آپ کے رب نے کہا تھا، رضوان اس کا نام ہے، تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، تو آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے پہلے، اور مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے۔ اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سنوں، آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا تم کون ہو اپنے نبی سے آگے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی۔ تو آپ نے کہا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی جنت۔ اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے۔ دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئی، زندگی اچھی نہیں ملی۔ میں 40 سال سے آ رہا ہوں، 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں، 1982 میں، شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تجمع نہیں ہونے، اور باقی بھی بہت تھوڑے، چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا، اور اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو باقی مسجد بھی کوئی نہیں تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع استراد کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسجدیں بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں، کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی۔ تو آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے۔ میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا، 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں نام دے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے زندگی تھکی ہوئی ہے۔ کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھے نہیں تھی، میں پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مے بیک ہے۔ میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا، میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں۔ تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ میٹ کون صاف کرتا ہے؟ جی وہ بھی ہم خود۔ دڑی میں بیٹھ گئے، ساڑی سزوکی چنگی ہے ڈرائیور صبح دا ہے شام دا۔ اور تم اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں۔ جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے۔
جاب زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا، وہ پاؤنڈ سے تو نہیں آتا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا، اور یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت۔ مجھے اس کے پاس سے نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں، تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے۔ کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ ایسے بول رہا ہے اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی، یہ اس کے الفاظ، اور آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان۔ تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے۔ میں نے کہا میرے پیارے تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، یہ چیزیں تو اندر جاتی نہیں۔ یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا، تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو۔ یہ 97 کی بات ہے، 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں۔ مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا، مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے۔ نبی کی زندگی اپنا اور فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے۔ مشکل ترین دین ہے گھر کا، تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا، لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیں نا 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، دوسری شادی ہوئی، ابو ابن عابد ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے، 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کی 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی، اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کر، وہ انشاءاللہ 10 میں بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے۔ تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق،
ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا پھر 10 شادیاں. کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا پھر میں نے شادی کی. یہ آپ نے زندگی سکھائی. چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ. وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا. تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا. آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ. ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. تو میرے نبی نے زندگی سکھائی. اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے. اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے. اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا. آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں. اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے. بتاؤ خیریت سے تو اسی بھی کام کر دے، سارے پانڈے پونڈے دھون لے اور اسے ارادہ رکھے. پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام میں. تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ. ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ. تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں. سوڈانی تھے تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو. تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی. تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو آپ نے یہ نہیں کہا تو تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں. آپ کھڑے رہے. جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آؤ واپس سے. اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے. پہلے میرے نبی نے خود کہا. اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا. آپ نے کہا آ جاؤ. تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا. تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا. تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک. 2 جہان کی سرداری ہو، قاب قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، 7 آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی. اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کیا شان ہے. کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟
کہا جی حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا. کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے. 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، حسین. پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے، حسن حسین. اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے. تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوگا، ایک کوئی حسن کو ادھر، حسین کو ادھر. جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئی. اگر ایک بول پڑا یا رسول اللہ، یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے. جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خاوند بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو. یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے. اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا، اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے. ایک دن حضرت جابر اوپر سے آگے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے اوہ اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا اوہ اتنے بڑے سوار، اپنے ادھر متوجہ کر، کہا اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار. یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی. وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں. اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ وہ چھوٹے تھے تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت کر حسین حسین. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا. سبحان. کیا اللہ نے اولاد کی، کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں. اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہو. جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ٹونی ایدے گئی ہے، کہندے گئے، اتے گئی ہے، کھٹاں گئی. تو جو ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں. جو ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو. تمہاری وائبس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے. نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو.
اس کو کھولتے نہیں، نصیحت ٹھوکی جان دیں ٹھوکی جان دیں، وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، میں ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہا تو اسی ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ڈانا بن جاؤ۔ ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج میں، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے، اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں بھری محفل میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پچھڑالا بھی ہل گیا۔ اس نے فوراً کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر رہ گئی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ اور بیوی سے اظہار محبت کرو، وہ بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے، ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے۔